کہتے ہیں عورت کو سمجھنا مشکل ہے، مگر سچ یہ ہے کہ عورت کو سمجھنا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ وہ آپ سے مہنگے تحفے یا آسمان سے تارے توڑنے کا نہیں کہتی۔ ایک مخلص بیوی صرف دو چیزوں کی بھوکی ہوتی ہے، ایک عزت اور دوسری توجہ۔ مگر جب اسے یہ دو چیزیں اس کے سب سے قریبی رشتے یعنی اس کے شوہر سے نہیں ملتی تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے زندگی کے اس سب سے نازک موڑ کی، جہاں ایک بیوی کو اپنے شوہر اور سسرال کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر بدلے میں سے صرف تانے اور تنہائی ہی ملتی ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ آج ہم اس کڑوی سچائی کا پردہ اٹھائیں گے جو ہر دوسرے گھر کی کہانی ہے۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور دوستوں، کیسی ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ نے ویڈیو کے کسی پوائنٹ کو مس نہیں کرنا، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور دل سے سوچنا بھی ہے کہ آپ اس وقت سے گزری تھی۔ اگر گزری ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو عورت کی زندگی کا سب سے مشکل، تکلیف دہ اور حساس دور تب شروع ہوتا ہے جب وہ حمل کے ابتدائی مراحل سے گزرتی ہے۔ یہ وہ وقت نہیں ہے جسے نخرہ کہا جائے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اس کا جسم ایک نئی جان کو جنم دے رہا ہوتا ہے۔ وہ ہر طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیف جیسے چکر آنا اور شدید تھکن برداشت کرتی ہے۔ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ حمل کے دوران ہر عورت کے جسم میں ہارمونز کی تبدیلیاں بالکل الگ طرح سے اثر کرتی ہیں۔ کسی عورت کا جسم مضبوط ہوتا ہے اور اسے حمل کے دوران زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن کسی کا جسم اتنا حساس ہوتا ہے کہ ہارمونز کے بدلتے ہی اسے شدید کمزوری، چکر آنا اور الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ کوئی نخرہ یا ڈرامہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ قدرتی اور میڈیکل حقیقت ہے۔ ہر عورت کا جسم اور اس کی اندرونی کنڈیشن دوسرے سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ سسرال والوں کو یہ سمجھنا کہ اگر فلاں کو تکلیف نہیں ہوئی تو اس سے بھی نہیں ہونی چاہیے، سراسر جہالت اور ناانصافی ہے۔ جب جسم کے اندر ایک نئی جان بن رہی ہو اور تانے دینے کے بجائے اس نازک کنڈیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ کام تو پھر بھی ہو جائیں گے، لیکن اور اس وقت جب اسے آپ کی ضرورت تھی آپ نے صرف تانے اور تنہائی دی، تو وہ وقت اس کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ آپ بھول جائیں گے لیکن وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ تو اس حالت میں کسی عورت کو کسی حکیم یا مہنگے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے اپنے شوہر کی توجہ، محبت اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس کی بدلتی صحت کا خیال رکھے، اس کی مشکل وقت میں اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، پریشان مت ہونا۔ تو بیوی اپنی ساری تکلیف بھول جاتی ہے۔ یہ وقت صرف فرمائش پوری کرنے کا نہیں، یہ وقت ایک دوسرے کا احساس کرنے کا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت دیکھیے، جیسے ہی بہو کی طبیعت خراب ہوتی ہے سسرال میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر اس کنڈیشن کی وجہ سے اسے کھانے کی خوشبو سے الٹی آنے لگے یا وہ کسی دن تکلیف کی وجہ سے صبح جلدی نہ اٹھ سکے تو پہلا تانا دیا جاتا ہے کہ یہ کون سا انوکھا بچہ پیدا کرنے چلی ہے، ہم نے بھی تو بچے پیدا کیے ہیں، تو آخری دن تک کام کرتی تھی، کچن سنبھالتی تھی، یہ تو بس کام چوری کا بہانہ کر رہی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ ہر عورت کا جسم ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو کسی کو کم، لیکن یہاں بہو کی تکلیف کو ڈرامہ اور نخرے قرار دے دیا جاتا ہے۔ اسے اس نازک حالت میں بھی آرام نصیب نہیں ہوتا۔ اس کنڈیشن میں بھی چاہے اسے کام کرنے کی ہمت نہ ہو پھر بھی کام کرے گی، سارا گھر بھی سنبھالے گی، کس ڈر سے کہ اسے یہ تانا نہ دے دیا جائے کہ وہ صرف ڈرامے کر رہی ہے۔ درد کی انتہا تو تب شروع ہوتی ہے جب اس گھر کی بیٹی امید سے ہوتی ہے، تب سارے اصول، سارے قانون اکثر بدل جاتے ہیں۔ بیٹی کی طبیعت ذرا سی خراب ہو تو ماں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے، اسے فوراً فون کر کے اپنے گھر بلا لیا جاتا ہے کہ بیٹی تم وہاں کام کاج مت کرو، یہاں آؤ، میں تمہارا خیال رکھوں گی، تمہیں آرام دوں گی۔ بیٹی کو پلکوں پر بٹھایا جاتا ہے، اسے اس کی ہر پسند کا کھانا بنتا ہے۔ یقیناً یہ سچ ہے کہ ماں کو اپنی بیٹی کا زیادہ خیال رکھنا بھی چاہیے، لیکن بہو کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن جب اس گھر کی بہو کا میکے جانے کا وقت آئے تو تب کہا جاتا ہے، اور جب اس کی ماں کہے کہ کچھ دن کے لیے بیٹی کو ہمارے پاس بھیج دو، میں اس کا خیال رکھوں گی، تو آگے سے جواب ہوتا ہے ہم کوئی غیر ہیں، ہماری عزت خراب ہوگی اگر بہو کو میکے بھیج دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ سسرال والوں نے بہو کا خیال نہیں رکھا۔ نہیں، ہم نہیں بھیجیں گے،
हम यहाँ इसका ख्याल रख रहे हैं। यानी बेटी मैके जाए तो मोहब्बत और बहू का मैके जाना ससुराल की इज्जत पर दाग है। ये कैसा इंसाफ है हमारे माशरे का। हर घर की तो नहीं कहूंगी, लेकिन कुछ घर आज भी ऐसे हैं जो इस जहालत का शिकार हैं। अल्लाह उनके दिलों को बदले और वो अपनी बहुओं को सुकून दे। और इस पूरे तमाशे में सबसे बड़ा गुनाहगार पता है कौन होता है? वो शोहर होता है, जो अपनी माँ की इस नाइंसाफी पर बिल्कुल चुप रहता है। और जब बीवी रोकर अपने शोहर से कहती है कि मुझे कुछ दिन के लिए माँ के पास जाने दे, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुझे यहाँ आराम नहीं मिलता, तो शोहर गुस्से से कहता है तुम्हें यहाँ कौन सा काम है, तुम क्या करती हो, तुम तो काम ही नहीं करती, और तुम कौन सा अनोखा बच्चा पैदा कर रही हो, सब औरतें ही बच्चे पैदा करती है। या वो सबसे घटिया जुमला बोल देता है कि ये तुम्हारे और मेरी माँ का मामला है, मैं तो इस दरमियान में बोलूंगा ही नहीं। शोहरों को खुदा के लिए समझना चाहिए कि आपका ये कहना कोई समझदारी या शराफत नहीं है। बीवी आपके भरोसे अपना घर बार अपने माँ बाप छोड़कर आई है, आपके माँ के भरोसे नहीं आई। ये हक वो सिर्फ आपका है, किसी और का नहीं है। जब आप अपनी बीवी का ख्याल रखेंगे तो वो आपको इज्जत देगी, मोहब्बत करे और उसकी सेहत भी अच्छी होगी। लेकिन बदले में आप उसे सिर्फ गुस्सा और तन्हाई ही दे रहे हैं। उस बीवी का क्या होगा? जब आप अपनी बीवी को सबके सामने अकेला और बेबस कर देते हैं, याद रखें हमल के दौरान जो औरत ज़हनी तकलीफ और आंसुओं से गुजरती है, इसका असर पैदा होने वाले बच्चों के ज़हन पर भी पड़ता है। औरत ये कभी नहीं चाहती कि आप अपनी माँ से लड़ें या बदतमीजी करें, लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि आप अपनी माँ को तमीज और मोहब्बत से अकेले में समझाएं। जब वो कुछ कह दे, गलत कह रही हो, तो आप कह दे कि आप गलत कह रही हैं। कि जैसे आपकी बेटी को इस वक्त, तो आप कह दें जैसे आपकी बेटी को इस वक्त आराम की जरूरत है, ये भी किसी की बेटी है, इसे भी इस वक्त सहारे की जरूरत है। जो मर्द अपनी बीवी को इसके सबसे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देता है, वो कभी भी इसके दिल को दोबारा नहीं जीत सकता। बीवी को नुकरानी नहीं, अपने घर की रानी बनाकर रखें। जब आप इसकी तकलीफ का एहसास करेंगे तो बदले में आपको पूरे घर को जन्नत बना देगी। क्या बेटी और बहू के लिए ससुराल का ये दोहरा म्यार हमारे माशरे की कड़वी हकीकत है? और क्या शोहर का इस मामले में खामोश रहना गुनाह है या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।